کیا آپ نے نظر بد، بری نظر یا ایول آئی کے بارے میں سنا ہے؟ کئی لوگوں کے لیے یہ صرف ایک فطور ہی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ اتنا ہی سچ ہے جیسے آپ اور میں۔ اس کی تصدیق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایول آئی یعنی نظر بد ایک حقیقت ہے، اور تقدیر پر اگر کوئی چیز بھاری پڑتی ہے تو وہ بد نظر ہی ہے۔ بد نظر کی کوئی حد نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ یہ احساس کسی کے بھی دل میں آ سکتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو پسند کرے شوق سے، یا پھر کسی سے اتنی حسد ہو کہ اس کے ہر چیز پر بری نظر ڈالے۔ بد نظر کے دو کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ عام طور پر جس چیز پر ہماری نظر پڑتی ہے اور اگر ہمیں وہ اچھا لگے تو ہماری نظر اس پر ٹک جاتی ہے۔ اس میں کوئی ill فیلنگز نہیں ہوتی ایک دوسرے کو لے کر۔ کئی دفعہ یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ صرف پیار سے دیکھنے سے بھی اگلے بندے پر بری نظر پڑ رہی ہے۔ نظر بد کی دوسری صورت اور سب سے خطرناک یہ کہ کسی دوسرے پر حسد کے طور پر نظر ڈالی جائے، یعنی ایک بندے کے سامنے اگر کوئی دوسرا بندہ کامیاب ہو، یا پھر کسی دوسرے کے آگے اس کا ٹیلنٹ کم ہو، یا پھر کسی دوسرے کے آگے اس کی خوبصورتی کم ہو۔ یہ وہ احساس ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ اس انسان کی حرکتوں پر آپ کی بری نظر تو ہوتی ہے، لیکن اس میں حسد کی بو ہوتی ہے۔ حسد کسی سے حد سے زیادہ ہو جائے تو لوگ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کے لیے منصوبہ بندی کرنا، جادو ٹونا کرنا اور بری نظر ڈالنا اس کی طرف اٹھایا ہوا پہلا قدم ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں جہاں کوئی چیز اچھی لگے اور انجانے میں بری نظر پڑ جائے تو عام طور پر ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں جیسے اللہ نے چاہا یا پھر اللہ کی قدرت۔ اس کے علاوہ اللہم بارک، بارک اللہ فیک یا لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خود کی یا اپنے بھائی کی کوئی چیز کو دیکھے اور پسند کرے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بد نظر ایک حقیقت ہے۔ جب بنا وجہ کے سر میں درد ہو، کوئی شخص بنا کسی وجہ کے بیمار پڑ جائے، کمزوری آئے، اینزائٹی کا شکار ہو جائے، راتوں کو نیند نہ آئے، گھبراہٹ ہو، تو ایسے لوگ عموماً بد نظر کے شکار ہوتے ہیں۔ کسی سے بری نظر سے بچنا ہم سب کو آنا چاہیے۔ کوشش کرے کہ اپنی خوش قسمتی، دولت، خوبصورتی اور ہنر کا مظاہرہ سب کے سامنے نہ کرے، کہ یہاں دوست تو ہر کوئی دکھتے ہیں، لیکن کب کون کیسے نظر لگا دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ صبح شام کے ذکر و اذکار جس میں ہر قسم کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، جیسے سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے وقت کی، سواری کرتے وقت کی، کھاتے وقت کی اور کئی اور۔ یہ بہتر ہے کہ ہم خود پر رقیہ کر کے دم کریں، جیسے سورہ اخلاص، فلق اور ناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یعنی آمن الرسولوں کی تلاوت کر کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں بری نظر سے بچنے کے لیے رقیہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بری نظر اور شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔